اچھا جی، اب دیکھیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کو جو ہے وہ آم، جو ہے وہ کیا بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے لیے پھر دردناک عذاب کی خبر ہے قرآن کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں زکوٰۃ کے فائدوں کی طرف کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا کہ آپ کا مال پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غریبوں کی مدد ہوتی ہے، جب ہم مال نکالتے ہیں تو وہ ہمیں غریبوں کو دینا ہوتا ہے، تو اس سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3۔ پوائنٹ نمبر 4، لالچ اور خود غرضی جیسی عادات ختم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، عادات ختم ہوتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، یعنی کہ انسان میں جو ہے وہ لالچ نہیں رہتی، وہ اللہ کی خوشی کے لیے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دولت غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، فرد کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے۔ معاشی حالت بہتر ہوتی ہے سے مراد ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ، اگر ہم سوسائٹی میں امیر طبقہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا تو غریب طبقے کو پیسے ملتے رہیں گے، اور پھر پیسہ جو ہے وہ کسی ایک فرد کے پاس نہیں رہے گا، مینس کہ ایک جگہ سے پیسہ دوسرے بندے کو جا رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ دوسرے بندے کی جو ہے وہ حالت بہتر ہو رہی ہے، تو معاشی حالت یعنی سوسائٹی میں جو ہے وہ غریب لوگوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی، اس طریقے سے ہو سکتا ہے معاشی، اس سینس میں کہا گیا ہے کہ معاشی حالت بہتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، ایک دوسرے میں ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مال میں غریبوں کا ہی حصہ بھی ہے، وہ سارا مال جو ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے وہ سارا کا سارا ہمارا نہیں ہے، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، اور دوسروں کے لیے ہمارے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، دولت گردش میں رہتی ہے۔ گردش میں رہتی ہے یعنی دولت گھومتی رہتی ہے۔ گھومتی کیسے رہتی ہے؟ امیر سے جو ہے وہ غریب تک جاتی ہے تو وہ گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر کوئی جو ہے زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ پھر گھومتی ہوئی اس فرد تک پہنچ جاتی ہے جو ضرورت مند ہے۔ اگر ہر فرد پراپر طریقے سے زکوٰۃ دے تو بالکل ملک میں جو ہے وہ غربت ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے، ہر شخص جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اس کے فائدے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں، چیپٹر ریڈنگ کرنی ہے آپ نے تاکہ آپ جو ہے وہ اس چیپٹر کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، تبھی آپ پھر اس کے کویشچن آنسرز کر سکیں گے۔ اچھا، نیکسٹ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور کن کن لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ کے اصول۔ اب زکوٰۃ کے کیا اصول ہیں کہ زکوٰۃ ہم پڑھتے ہیں اس کو کہ زکوٰۃ کے اصول کیا ہیں۔ زکوٰۃ کے اصول میں دیکھیں، آپ کو پہلا اصول اس کا نظر آئے گا کہ زکوٰۃ کی رقم صرف مسلمانوں کو ہی دی جا سکتی ہے، کسی غیر مسلم کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 2، عزیز و اقارب میں ماں باپ بیٹا بیٹی پوتا پوتی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ جیسے میں ہوں تو میں اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، دادا کو بھی نہیں دے سکتی، پھر میں بیٹے کو بھی نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم جو ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے ان رشتوں میں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ البتہ عزیز رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا غیروں کو دینے سے افضل ہے۔ آپ کے ایسے رشتہ دار جو غریب ہیں، ٹھیک ہے، آپ انہیں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، تو غیروں کو دینے سے وہ بات افضل ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے دیں، ٹھیک ہے، ان پر لگتی ہے آپ کی زکوٰۃ۔ اچھا، زکوٰۃ ہمیشہ مستحق لوگوں کو دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ہمیشہ جو ہے وہ مستحق لوگوں کو ہی دینی چاہیے، غیر مستحق کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مستحق مطلب جو حقدار ہے، ٹھیک ہے، صرف اسی کو زکوٰۃ دینی چاہیے، جو حقدار نہیں ہے اس کو زکوٰۃ اگر آپ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اچھا، نمبر 4، مالدار اور صاحب نصاب یا پیشہ ور گداکر کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آلریڈی مالدار ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں اور وہ نوکری بھی کر رہا ہے، پیشہ ور یعنی کہ نوکری کوئی کر رہا ہے، یا تو اس کو آپ دیں زکوٰۃ تو وہ ادا نہیں ہوئی، تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، آپ کسی مستحق کو زکوٰۃ دیں۔ اچھا، زکوٰۃ کی رقم سے آپ کیا کیا نہیں بنوا سکتے؟ پل، کنواں، مسجد وغیرہ بنوانا جائز نہیں، البتہ ضرورت مندوں کو ضرورت کی اشیاء خرید کر دی جا سکتی ہیں۔ اچھا، آپ جو ہے زکوٰۃ کی رقم سے پل بھی نہیں بنا سکتے، کنواں بھی نہیں بنا سکتے اور مسجد بھی نہیں بنا سکتے، لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کو اگر کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، آپ ان کو وہ خرید کے دے دیں تو وہ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ میں آ جاتی ہے، کیونکہ جو چیز زکوٰۃ میں دی جاتی ہے اس کو ملکیت میں دینا شرط ہے، یعنی کہ جس کو آپ دے رہے ہیں آپ پکی اس کو دے دیں کہ اب سے یہ چیز تمہاری ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے زکوٰۃ آپ ان کو دے سکتے ہیں، کسی کو ملکیت میں دینا ضروری ہے۔ کلیئر ہو گیا یہاں پہ آپ کو کانسیپٹ کے زکوٰۃ کے اصول کیا ہیں۔ اچھا، اب چیپٹر تو ریڈنگ آپ نے کرنی ہے، اور چیپٹر ریڈنگ یہ آپ کریں گے تو اسی کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کے ایم سی کیوز میں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں،
اور وہ MCQs آپ نے کرنے ہیں. میں نے آپ کو ڈیٹیل میں نہیں بتایا لیکن کچھ پوائنٹس ایسے اٹھائے ہیں کہ میں آپ کو چیپٹر ایکسپلین کر دوں. آئی ہوپ کہ میرے جو یہ پوائنٹس ہیں اس کے اکارڈنگ آپ کو جو ہے وہ چیپٹر کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ زکوٰۃ ہوتی کیا ہے. ٹھیک، اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کی بک میں ہے پیج نمبر 16 پر. بک میں ایکسرسائز ہے جس میں بلینکس ہیں، آپ کے پاس 4 نظر آ رہی ہوں گی آپ کو اسکرین پر. بلینکس 4 کے ساتھ آپ کو MCQs بھی نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ ٹرو فالس ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ آپ نے بلینکس فل کر لینی ہے. 4 بلینکس خود ہی فل کر لینی ہے. یہ کاپی پہ کرنا ہے، آپ کا کاپی ورک ہے. ٹرو فالس دیکھ لیں. ٹھیک ہے، نماز کے بعد سب سے افضل عبادت زکوٰۃ ہے. جی بالکل، زکوٰۃ جو ہے وہ نماز کے بعد جسے سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ زکوٰۃ ہے. اور باقی یہ سارے پوائنٹ میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں. ویڈیو غور سے دیکھنی ہے اور آپ نے اس کو خود کمپلیٹ کرنا ہے. ٹرو فالس آپ نے کرنے ہیں، بلینکس آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، چیپٹر ریڈنگ کے بعد، اس لیے میں اب آپ کو اس میں کوئی ہنٹ نہیں دوں گی. آپ نے سارے یہ کام خود کرنا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سمجھ آ گیا ہوگا. آج کا آپ کا اتنا ہی ورک ہے. ریڈنگ آپ نے جو اس چیپٹر کی ضرور کرنی ہے. تھینک یو.